اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ حضرت رحمت من ربی آج کی گفتگو جو ہے وہ 73ویں مقام تک جو ہے وہ پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں وہ انڈیا میں ان کا مزار ہے، سید میرا علی داتار شہید بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث مبارکہ سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت العلامہ عارف باللہ مولانا الحافظ خان بہادر شیخ الاسلام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد ہند، ان کی کتاب ہے انوار احمدی، بہت پیاری کتاب، بلکہ ان کی تو ہر کتاب ہی زبردست ہے۔ تو انہوں نے ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ نقل کی ہے حضرت معاذ سے روایت، ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے، جامع صغیر میں جیسا اور جیسا کہ اس کی شرح سراج المنیر کے اندر ہے۔ تو ہم لوگ ذکر سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاریخ پیدائش 29 رمضان المبارک 879 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور تاریخ شہادت آپ کی وہ بھی 29 محرم الحرام 898 ہجری میں دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ ٹوٹل عمر آپ کی 19 سال جو ہے وہ بنی تقریباً۔ شیخ عبد القادر گیلانی الغوث الپاک جو ہیں، ان کے وصال سے 318 سال بعد آپ پیدا ہوئے، ان کے وصال سے، اور 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے شمسی سال کے مطابق 523 سال ہو چکے ہیں۔ 523 سال کے بعد آج بھی آپ کا نام زندہ ہے۔ یہ ہوتی ہے زندگی کی علامت۔ کچھ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بہت عرصہ ریاضت و مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ ولی بنتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی ریاضت نہیں کرنی پڑتی، کوئی ایسی ایک بات ہوتی ہے کہ منازل سب طے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی ولی ہوتے ہیں۔ سید میرا علی داتار شہید وہ ہیں کہ جن کو ایک عمل نے بہت بلندی تک پہنچا دی۔ ویسے تو سید پیدائشی ہی ولی ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مقام کو خود ضائع نہ کر دے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم گفتگو جب کرتے ہیں تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم نام پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ آپ کا نام جب ہم نے پڑھا تو سب سے پہلے ہمیں لفظ سید ملا۔ لفظ سید جو ہے یہ ذات کی طرف سب سے پہلے نشاندہی کرتا ہے کہ سید سے مراد یہ ہے کہ یہ ہستی جو ہیں یہ امام حسن، امام حسین ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لفظ سید جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے اس کی جانب۔ ویسے سید کے معنی بہت سارے ہیں۔ سید عام طور پر تو یہی ہے جو امام حسن یا امام حسین ان کی اولاد سے ہو، اسے سید کہتے ہیں، اور جو ایک جماعت کا رکھوالا ہو اسے بھی سید کہتے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو جو وہ قوم کی رکھوالی کرتا ہے وہ بھی سید۔ اور سید خامد کو بھی کہا گیا قرآن مجید کے اندر، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَّهَا لَدَى الْبَابِ، تو خامد کو سید کہا گیا۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید وہ ہے جو کسی پر حسد نہ کرے۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ سید وہ جو علم و تقوی میں اپنی قوم سے افضل ہو، اور سید وہ جس کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہو، جیسے حاکم ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کو انصار کا سید کہا، اور عمر بن جموح کو بنو سلمہ کا سید کہا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا للمنافق سیدا، منافق کو سید نہیں کہنا۔ قرآن مجید کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید کہا گیا، سیدا و حصورا، اور کتاب التوحید ابو داؤد
باب اس کا 63، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اللہ سید، اللہ سید ہے. لیکن ہمارے سید میرا علی داتار شہید بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر لحاظ سے سید ہے، ہر لحاظ سے. قوم کے سردار بھی ہیں، قوم کے رکھوالے بھی ہیں، اور امام حسن و حسین کی اولاد میں سے. لیکن خاص طور پر آپ کو جو سید یہاں کہا گیا وہ آپ کی نسب کو بیان کیا گیا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے. تو گویا کہ سید میرا علی داتار شہید حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو جب سید ویسے سید کا معنی جو ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ جو دیکھتے ہیں ہم وہ میرا ہے. یہ میرا جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، میر کی جمع ہے، اور میر جو ہے یہ امیر کا مخفف ہے. امیر جو ہے وہ سردار کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع بنی میرا. تو یہ امیر جو ہے لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے گرا تو میر بن گیا. تو میر کا معنی ہوا سردار، اور میرا جو ہے وہ اس کی جمع ہوئی. فرہنگ آصفیہ میں جب میں نے پڑھا تو وہاں کہتے ہیں کہ میرا اصل میں میرے میرا ہے، یعنی میر تو مخفف ہے، یہ میرا جو ہے یہ میرے میرا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے سرداروں کا سردار. تو آج جن پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کو جو ٹائٹل دیا گیا کہ میرا، اس کا معنی سرداروں کا سردار. اللہ اکبر جل شان. اور یہ لفظ میر جو ہے یہ سید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کئی جگہوں کے اندر. وہ میر جب لگا دیتے ہیں تو لفظ میر جو ہوتا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے عنہما ان میں سے کسی ایک کی اولاد میں سے. تو سید میرا علی داتار، تو میرا کا معنی سرداروں کا سردار. میرا جی کا چاند، یہ بھی ایک جملہ ہے، میرا جی کا چاند. یہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ میرا جی کا چاند، یہ جو چاند جا رہا ہے ربیع الثانی. غوث پاک کے چاند کو میرا جی کا چاند کہتے ہیں. تو پیر پیراں، جیسے عام طور پر لوگ جو ہے وہ بول دیتے ہیں پیرانے پیر، یہ پیرانے پیر لفظ غلط ہے. یہ اصل میں پیر پیراں ہے. جیسے میرے میرا ہے نا، ایسے ہی پیر پیراں ہے. تو ویسے تو جو زبان اڈاپٹ کر لیتی ہے، لیکن جب میں زیادہ تر ان کے لیے گفتگو کرتا ہوں، کئی الفاظ میں اپنی زبان کے اندر وہی بول جاتا ہوں جو معاشرہ بولتا ہے. لیکن جب کبھی کوئی پوچھنے آتا تو پھر اس کو بتا دیتے ہیں بھائی ڈکشنری میں یہ ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے، پروننسیشن جو ہے وہ یہ بنتا ہے. ویسے میں خود وہی الفاظ بولتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، لیکن وہ نشاندہی کچھ الفاظ کی اس لیے کر دیتا ہوں کہ میری تقریر جو ہے وہ سن کر کچھ لوگ آگے تقریر کرتے ہیں. مجھے ماشاءاللہ میرے پیج کے اوپر ایک صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے انڈیا سے ہی، کہنے لگے کہ میں آپ کی تقریر سن کر آگے پھر تقریر کرتا ہوں، یہ میری بخشش کا سبب ہے. تو جو لوگ اس کی سی ڈی بنا کر اسے سنتے ہیں اور آگے سناتے ہیں، جو لوگ اس کو یاد کر کے آگے پڑھتے ہیں، یہ ہم سب کی بخشش کا ایک سبب ہے. تو اس لیے کچھ الفاظ کی میں تصحیح کر دیں. تو پیر پیراں ہے الشیخ سید عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو پیرانے پیر کہتے ہیں نا، وہ پیر پیراں ہے، جیسے میرے میرا ہے، یعنی پیروں کا پیر. تو سید میرا علی داتار حسینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میرا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے کارنامے کی وجہ سے میدان جنگ میں سب نے بیک آواز کہا ہوگا کہ یہ 19 سال کا جوان کہ جس نے اپنی گردن کٹوا کر پھر قلعے کو جیت لیا اور راجا کو مار ڈالا، یہ میرے میرا ہے، یہ سرداروں کا سردار ہے. اللہ اکبر جل شان. یہ سید زادہ ہمارا سردار ہے. تو سید میرا. اب اصل نام آپ کا علی. یہ علی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ علی جو ہے یہ زیادہ تر استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے. علی کبیر، علی حکیم، علی عظیم. تو قرآن مجید کے اندر یہ لفظ علی جو ہے 8 مرتبہ ہے. یہ اسم جو آیت الکرسی کے اندر بھی آپ نے سنا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا. لیکن تعجب ہے کہ داتا اور مشکل کشا پر تو اعتراض ہوا، آج تک لفظ علی پر اعتراض نہیں کو کر رہا، جبکہ یہ بھی اللہ کا نام ہے اور لوگ بھی اپنا نام رکھتے ہیں. تو سید میرا علی، علی بلند کو کہتے ہیں. تو واقعی سید میرا بلند ہے. اللہ اکبر جل شان. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے داتار. یہ لفظ داتار جو ہے یہ ہندی میں استعمال ہوتا ہے.
یہ لفظ داتار، اور ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا داتا گنج بخش علی حجویری. یہ داتا گنج بخش پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں. تو داتار کا معنی اور داتا کا معنی ایک ہی ہے، یہ بات یاد رکھیے. دونوں کا معنی ہے دینے والا. تو داتا کا مطلب دینے والا، داتار کا مطلب دینے والا. یہ لفظ اکثر اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ بولتے ہیں، اور جب اولیاء کے ساتھ یہ لفظ بولا جاتا ہے تو کچھ لوگ بڑے جھجک محسوس کرتے ہیں، یار آپ لوگوں نے داتا کہہ دیا تو اس میں کیا پرابلم ہوئی. بہت سے الفاظ ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی استعمال کیے اور اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیے. تو جب اللہ تعالیٰ ایک لفظ میں اشتراک کرتا ہے، خالق ہو کر وہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور وہ مخلوق میں سے بھی کسی کے لیے استعمال کر دیتا ہے، تو جب وہاں شرک نہیں ہوتا، تو ایک بندہ جب ایک لفظ کو کہ جو عربی کا ہے ہی نہیں، جو قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا، جب اس کو وہ ایک ولی کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے شرک ہو جاتا ہے، جبکہ شارع نے کچھ کہا نہیں اس لفظ کے بارے میں. انہی الفاظ میں سے لفظ داتا بھی ہے. یہ داتار اور داتا دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو سید میرا علی داتا. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ صرف دینے والا اللہ ہے، اس نے بھی آج تک اللہ سے ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں لی. میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے دینے والا تو صرف اللہ ہے، تو میں نے کہا آپ مجھے کوئی چیز بتا دیجئے اپنے پیدا ہونے سے لے کے اور باقی جو اب آپ مرنے کے قریب ہیں، کسی دن بھی اللہ نے آپ کو یہ چیز پکڑائی ہوا کہ یہ لے لو. تو جب بھی دی اس نے اللہ نے، آپ کی اپنی ولادت بھی جو ہے وہ بھی آپ کے والد کے سبب سے. تو اللہ تعالیٰ جب بھی کبھی کوئی چیز دیتا ہے تو وہ کسی کے وسیلے ہی سے دیتا ہے. یا آپ نے کسی ملک سے لی ہے، یا آپ نے مولوی سے لی ہے، یا کسی بندے سے لی ہے. آج تک کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اگر داتا ہے کسی کے لیے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہاں ان کو دیا ہے، لیکن قوم کو بتلانے کے لیے ان کو بھی بیچ میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ چیز عطا کرتے تھے. لیکن ڈائریکٹ اگر کوئی کہا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا ہے، پھر بھی بیچ میں کوئی وسیلہ ہے. تو ایک ہوتا ہے لفظوں کا ہیر پھیر، ایک ہوتا ہے حقیقت. لفظوں کے ہیر پھیر چلاتے ہیں وکیل لوگ پیسہ کمانے کے لیے، لیکن حقیقت کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو میں لفظ 62 نمبر سٹوری کے اوپر میں لفظ داتا پر گفتگو جو ہے وہ میں کر چکا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا کہ کسی سے نہیں لینا، وہ کون ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا، پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں سے جو اس کے برابر ٹھہرا دیے گئے ہیں ان سے لینے سے منع کیا گیا. یہ نہیں اس نے کہا کہ میرے دوستوں کے پاس نہ جانا، کہ میرے دوستوں سے مت لینا، کسی کے پاس نہ جانا، یہ اس نے نہیں کہا. بلکہ 5ویں پارے کے اندر اگر آپ کو توفیق ہو تو آپ پڑھ لیجئے، اللہ پاک نے خود دعوت دی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے محمد مصطفیٰ یہ تیرے پاس آ جائیں. تو دنیا کے اندر سب سے مہنگی ترین چیز جو ہے وہ بخشش ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر حضور کے وسیلے سے بخشش مل رہی ہے، یہ 5ویں پارے میں ہے. باقی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو اس لیے جو اللہ نے منع کیا ہے کہ مانگنا نہیں ہے، وہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان سے نہیں مانگنا. باقی رہ گیا اللہ کے دوستوں سے، تو وہ اس نے منع نہیں کیا، اور نہ ہی یہ اصول ہے کائنات کے اندر. تو سید میرا علی داتار، آپ کا فیض آج بھی جاری ہے، آج بھی لوگ آپ سے فیض لے رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو داتار کہا جاتا ہے. تو داتار اور داتا معنی دونوں کا جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور یہ شرک ہرگز نہیں ہوتا. سید میرا علی داتار شہید، آپ کے نام کے ساتھ شہید لگتا ہے. یہ شہید کیا ہے؟ شہید عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ہماری زبان کے اندر عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے یا خبروں میں جب کبھی آپ سنتے ہیں تو وہ جو شہید بولا جاتا ہے وہ ذرا کچھ مفہوم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ شہید کسے کہتے ہیں؟ یہ شہید مطلب کیا ہے؟ یعنی اس آدمی نے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر دی، یہ ہوتا ہے شہید. اب آئیے ذرا قرآن مجید میں پڑھ لیجیے. یہ لفظ شہید قرآن مجید کے اندر 35 مرتبہ آیا ہے. اب ہم اسے پڑھنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. یعنی تمہارے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے، جتنی مرضی ٹرائی کر لو تم سمجھ نہیں سکو گے. تو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے تم اسے مردہ نہ کہو. تو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع کر دیا، نام نہیں بتایا. پورے قرآن مجید کے اندر آپ پڑھ لیجئے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کا نام کیا ہے، کوئی نہیں بتایا. تو پتہ یہ چلا کہ تنہا قرآن کافی نہیں ہے.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قرآن تو اتنا کہہ رہا ہے کہ مردہ نہ کہو، تو پھر اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی حدیث مبارکہ، آپ کا بیان جو ہے یہ ابن ماجہ میں ہوگا، کتاب کا نام ہے یہ، اس کے صفحہ 206 لائن نمبر 30 لفظ نمبر 16 ہے۔ 16واں لفظ جو ہے من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کا نام شہید ہے، فہو شہید، وہ شہید ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل، تو یہاں تشریح کی من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، تو قرآن میں نام نہیں تھا، نام بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ نام اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ اس کا آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے برابر کا نام ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے خود سنا اپنے کانوں سے کہ جب کبھی کوئی ہندو بھی خبریں پڑھ رہا ہو تو ہندوستان کا کوئی غیر مسلم، ہندوؤں میں یا سکھوں میں کوئی بھی اگر وہ اپنے وطن پہ جان دیتا ہے تو وہ خبروں کے اندر یہی کہتے ہیں وہ شہید ہو گیا، کہ یعنی ان کے پاس بھی کوئی اس پائے کا لفظ نہیں ہے۔ تو من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، تو سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ یہ شہید ہیں، اور یہ شہید حقیقی طور پر شہید ہے، حقیقی، حکمی نہیں ہے، حقیقی شہید ہے کہ آپ نے واقعی اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی گردن کٹا دی۔ تو شہید جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھتے جائیں، آج کل مسلمانوں پہ تلواریں اٹھتی ہیں، مسلمانوں کو مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم شہید ہو، جاؤ فلاں فرقے والے کے مولوی کو مار دو تم شہید ہو، فلاں آدمی کو مار دو تم شہید ہو، اور مولوی تقریر کر رہا ہے اور شہید جنت بانٹتا جا رہا ہے، شہید ہو تم جنتی ہو، جاؤ جیکٹ پہن لو تم جنتی ہو، جاؤ فلاں کو مار دو تم جنتی ہو، وہ جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتا جا رہا۔ اور اگر ہم کبھی تقریر کرتے ہوئے کہہ دیں کہ سید میرا علی داتار کا دادا، ان کے نانا جن کی وہ اولاد سے ہیں، مولا علی شیر خدا جو ہیں، وہ جس کو چٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا، کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے، نہیں یہ شرک ہے۔ تو مولوی کہ جس کی تنخواہ جو ہے وہ 3000 ہے، وہ مسجد میں کھڑے ہو کر تو جس کو چاہے جنت کی چٹ دے دے، پر مولا علی شیر خدا نہیں دے سکتے، تو وہ کبھی جنتی نہیں ہوگا جو مسلمان کو گولی مارتا ہے، جو مسلمان کے اوپر تلوار اٹھاتا ہے۔ ایک دفعہ تو میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھ لیا، میں نے کہا مولوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شان بیان کیجئے، حضور جو ہے وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں نہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو انہی مولوی صاحب کو میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو مار دیا جائے تو جنت ملتی ہے۔ تو میں نے کہا جب نبی کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اپنے مقتدیوں کو کیسے یقینی طور پر جنت دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر جل شانہ، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ تو مسلمان جب مسلمان کو مارتا ہے تو تلوار اٹھانے والا، قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہوتے ہیں۔ یہ بات یہ حضور کی حدیث ہے، جائے پڑھ لیجیے جا کے۔ کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ مقتول کس لیے دوزخی ہو گیا؟ فرمایا گیا اس نے بھی ارادہ کیا تھا دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار اٹھانے کا، اس کا بھی ارادہ تو تھا، لیکن الگ بات ہے کہ وہ مقتول ہو گیا۔ لیکن سید میرا علی داتار یہ ہیں حقیقی شہید کہ جنہوں نے صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندوؤں کو ظلم سے بچانے کے لیے انہوں نے جہاد کیا اور اپنی گردن جو ہے وہ کٹوا دی۔ کسی ولی کو کوئی زندہ مانے یا نہ مانے، یہ جتنے لوگ بھی میری تقریر سنیں گے انڈیا والے، یہ چیلنج ہے میرا، کسی ولی کو تم زندہ مانو یا نہ مانو، جاؤ کہہ دو کہ ورنہ تو موتو قبل ان تموت، یہ شہید تو ایک جان دیتا ہے، ولی کامل تو مرنے سے بھی پہلے مر گیا ہوتا ہے۔ تصوف کے بارے میں کیا معلوم ہو، ہر ولی زندہ ہے، لیکن کوئی آدمی یہ کہہ دے فلاں ولی زندہ ہے کہ نہیں زندہ، فلاں ولی نہیں زندہ، فلاں ولی نہیں زندہ، فلاں ولی نہیں زندہ۔ سید میرا علی داتار شہید رحمت اللہ علیہ انڈیا میں وہ ولی کامل ہیں اور ولیوں کے سالار ہیں کہ کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپنی قبر میں مردہ ہیں۔ کیوں؟ اگر اس نے ان کو مردہ کہہ دیا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ وہ کس لیے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ تو جب اللہ نے منع کر دیا کہنے سے بھی اور گمان کرنے سے بھی، اب کوئی سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے تو وہ گویا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو جس نے ایک آیت کا انکار کیا گویا کہ پورے قرآن مجید کا انکار کر دیا، تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ تو ولیوں کو ماننے والوں، وہ لوگ جو ولیوں کو نہیں مانتے، وہ کسی بھی ولی کو زندہ نہ مانے،
لیکن سید میرا علی دتار شہید رحمت اللہ علیہ کو ولی زندہ ماننا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی گردن کٹائی اللہ تعالیٰ کے راہ میں. تو سید میرا علی دتار، آپ آیات کو پڑھ لیجئے تو پڑھنے کے بعد گویا کہ قرآن کہہ رہا ہوگا، گویا کہ یاد ہے، گویا کہ قرآن کہہ رہا ہوگا سید میرا علی دتار کو مردہ مت کہو، سید میرا علی دتار کو مردہ سوچنا بھی مت. کیوں؟ اس لیے وہ شہید ہے، اور شہید کے بارے میں یہ دونوں آرڈر قرآن مجید کے اندر موجود. اللہ اکبر جل شان. اور احمد آباد والو، اناوا والو، خوش نصیب ہو تم لوگ. تم سینہ تان کر جاؤ اور سلام پڑھو، آداب بجا لاؤ اور فخر سے بولو سید علی میرا داتار کے پاس جا رہے ہیں، کسی مردے کے پاس نہیں جا رہے. بچے بچے کو یہ آیت زبانی یاد کروا دو. سید میرا علی داتار شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ جانے والوں، قرآن بھی یاد کر لو اور ہر ایک کو بول بول کے کہو. اور جب میرا علی دتار شہید رحمت اللہ علیہ حسینی بخاری کا جب عرس آئے تو بول بول کے کہو آؤ، اگر کسی زندہ کے پاس جانا ہے تو آؤ، یہ سید میرا علی دتار زندہ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اب کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. تو سید میرا علی دتار جو ہیں یہ شہید ہیں. اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ شہید بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ کا نام ہوا نا، لیکن داتا کہنے پہ چیخے، شہید کہنے پہ نہ چیخے. اب پتہ نہیں کیا بات ہے، عربی نہیں آتی یا حیا نہیں آتی. سید میرا علی دتار شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک مانڈو گڑھ کے راجا نے دھوکے سے کاٹ دیا، اب حقیقی شہید. اب آ جائیے، نام تو آپ نے سن لیا. حسینی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بخاری اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد جو ہیں وہ بخارا سے آئے تھے. بہت سے سادات جو ہیں ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ اچ سے ہوتے ہوئے بخارا جا کر ملتا ہے. کیوں کہ سادات کرام جو ہیں وہ بخارا سے تشریف لائے. اب آ جائیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سید میرا علی داتار شہید حسینی بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے آبا و اجداد کون ہیں، کچھ معلوم تو ہو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان جب آباد ہو رہا تھا، یہاں مسلمان آ رہے تھے، تو یہاں سے بخارا سے یہ رشیا کی اسٹیٹس جو ہیں، یہ خراساں ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، ان مڈل ایسٹ، ان علاقوں سے سادات کرام، سید، علماء، پڑھے لکھے لوگ، بہادر جوان یہاں آتے تھے. انہی میں سے ایک سید علم الدین بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا سے ہجرت کر کے انڈیا لکھنؤ میں آ گئے. سید علم الدین بخاری اپنے ابا کے ساتھ. تب سید علم الدین بخاری رحمت اللہ علیہ ینگ لکھنؤ میں آ کے رہنے لگے. جب تک آپ کے بابا زندہ رہے، حیات رہے، آپ لکھنؤ میں رہے. اور جب آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے تو آپ نے لکھنؤ کو چھوڑ دیا. لکھنؤ کو چھوڑ کے تبلیغ کرتے کرتے، یہاں تبلیغ، یہاں تبلیغ، یہاں تبلیغ، تبلیغ کرتے کرتے احمد آباد میں پہنچ گئے. اس وقت احمد آباد جو ہوتا تھا یہ گجرات، پٹن، یہ شہر جو ہیں یہ مشہور ہوتے تھے. وہاں سے ہوتے ہوتے احمد آباد کے اندر پہنچے. تب آپ کو معلوم ہے کہ شاہ عالم، اللہ اکبر، میں شاہ عالم بیان کر چکا ہوں، شاہ عالم، قطب عالم، شاہ احمد خطو، روحانیت، علم تو ہی بولتا تھا. تو سید علم الدین بخاری رحمت اللہ علیہ حسینی آپ پہنچے، اپنا شجرہ بتایا، اپنا علم بتایا. شاہ عالم متاثر ہوئے، قطب عالم متاثر ہوئے، آپ کو اپنے پاس رکھا. اور پھر وہ ولی کامل جانچ لیتے تھے. ان کے پاس جو ہیرا آتا تھا، جو آتا تو سمجھ آتے تھے کہ اس کو کہاں لگانا ہے. قطب عالم، شاہ عالم، انہوں نے جان لیا کہ بھائی یہ علم الدین ہے، تلوار کا دھنی ہے، خون ہاشمی، علی کی طرح بہادر، بھائی فوج میں کر دو. کیا خیال ہے تمہارا علم الدین، اگر تمہیں فوج میں بھرتی کروا دیا جائے، فوج میں تبلیغ ہو، فوج بھی دین کے بارے میں کچھ جانے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے حضور، جیسے آپ کی مرضی. تو بھائی ان کے لیے کیا مشکل تھا ان کو نوکری دلوانا. محمود بیگڑا اسی کی حکومت تھی، اور وہ تو خود شاہ عالم کے آگے جھکا کرتا تھا. کہا ان کو فوج کے اندر بھرتی کر دیا جائے. تو محمود بیگڑا جو ہے وہ اپنے والد احمد شاہ کی طرح، اس کی بھی آرزو یہ رہتی تھی کہ میری فوج کے اندر، میری کابینہ کے اندر، میرے دوستوں کے اندر سادات کرام رہیں، اولیاء رہیں، عالم دین رہیں، ان کی خدمت کرتے تھے.
بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ محمود بیگڑا اپنی ساری فوج سمیت جب کہیں سے آ رہا ہے پورے کا پورا آ کر خانقاہ میں رک جاتے تھے، خانقاہ سے ہی کھانا کھاتے تھے. یہ حال تھا ان لوگوں کا. تو جب محمود بیگڑا کو سفارش یہاں سے گئی تو فوراً سید علم الدین کو اپنی فوج کے اندر رکھ لیا گیا. سید علم الدین تلوار جب چلاتے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے مولا علی کی طاقت ہے. ظاہر ہے ان کا خون ہے، ان کی نسل سے ہے، امام حسین کی اولاد سے ہے. امام حسین کی نسل سے بڑھ کر تلوار کون چلائے گا؟ جب تلوار چلاتے تھے فوجی تم تو خود رہ جاتے تھے. ترقی کرتے کرتے سید علم الدین بخاری حسینی رحمت اللہ علیہ کو فوج کے اندر سب سے بڑا اعلی عہدہ دے دیا گیا اور اپنا خاص جانشین بنا لیا محمود بیگڑا نے. کیا مطلب خاص؟ یعنی جب بھی کبھی کوئی فوجی مسئلہ ہوتا تو علم الدین سے مشورہ کیا جاتا. سید علم الدین آپ نے آل نبی اولاد علی، آپ نے جب نوکری کر لی، شادی کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. بیٹے کا نام دوست محمد مشہور ہو گیا کیونکہ محبت کی وجہ سے. سید دوست محمد حسینی رحمت اللہ علیہ. اب باپ کی شجاعت بیٹے کے اندر، تو جب یہ سید دوست محمد جوان ہوئے تو ان کو بھی فوج کے اندر ہی نوکری دے دی گئی. اللہ اکبر جل شان. اب ظاہر ہے سید علم الدین جو ہے وہ اب بڑے عہدے پہ مشورہ دیتے. اب میدان کو سنبھالنے کے لیے سید دوست محمد علی کا بیٹا، یہ بھی تلوار کا دھن. اب سید دوست محمد کی بھی شادی رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوگی عائشہ بی بی سے، جو بعد میں راستی ماں کے لقب سے مشہور ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا. سید دوست محمد کے یہاں بیٹا ہوا. بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو محمد. یہ بڑا بیٹا ہے. کچھ ہی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا. اس بیٹے کا نام رکھا گیا سید علی. یہ ہیں جو بعد میں میرا علی داتار کے نام سے مشہور ہوئے. 29 رمضان المبارک 879 ہجری خانپور احمد آباد سید واڑہ میں پیدا ہوئے. کیا کہنے یار. یہ اس سید کے پیدا ہونے کے 10 ماہ بعد آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے تشریف لے گئی. اللہ نے جب کسی کو، جیسے آپ لوگ کیا کرتے ہو، کبھی آپ نے دیکھا کہ برتن بنانے والا کیا کرتا ہے؟ اس کو پکا کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالتا ہے. جب آگ لگتی ہے تو پھر برتن زبردست بنتا ہے، سیک سے چیز پختہ ہو جاتی ہے. تو جس طرح آپ لوگ سیک دیتے ہو، سونے کو ڈالتے ہو بھٹی کے اندر، سیک لگتا ہے تو گند اس میں سے نکلتا ہے، وہ کلیئر صاف ہو کر نکلتا ہے، پھر وہ محبوب کے گلے کا ہار بنتا ہے. تو یہی سسٹم جو آپ اپنی چیزوں میں استعمال کرتے ہو نا، سیک لگا کر اس کو خوبصورت بناتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ پھر تکلیفیں دیتا ہے. تکلیفوں سے کیا ان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. 10 ماہ کے ہیتے کہ دنیا سے والدہ جو ہے وہ تشریف لے گئی. والدہ چلی گئی. والدہ جب دنیا سے چلی گئی تو اب کے گھر میں رشتہ داری ایک عورت ہوتی تھی. بچہ رو رہا ہے، بچہ، نام ان کا دولت بی بی. بچے کو پکڑ لیا. بچے کو پکڑ کے معلوم ہے کیا کرنے؟ اللہ سے دعا کرتی، مالک بچہ رو رہا ہے لیکن میرے سینے میں تو دودھ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری کر دے، میں اس بچے کو دودھ پلاؤں اور یہ چھپ کر جا. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے سینے میں دودھ جاری کر دیا. اللہ اکبر. یہ کرامت تھی. اور آپ نے سید علی رحمت اللہ علیہ، سید علی میرا دتار رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلانا شروع کر دیا. اور یہ کرامت تھی. اس دور میں عورتیں باہر نہیں جاتی تھیں، بڑا پردہ ہوتا تھا. یہ کرامت تھی. اس کرامت کی بنا پر سید دوست محمد رحمت اللہ علیہ نے دولت بی بی سے نکاح کر لیا. یہ بعد میں دادی اماں کے لقب سے مشہور ہوئی. پورا گھرانہ ہی سادات کا. میں نے پہلے ہی جملہ آپ کو کہہ دیا ہے، یہ سادات جو ہوتے ہیں یہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بڑے ہو کر اپنا عہدہ ضائع کر دیں، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ اکبر جل شان. سید میرا علی دتار کی پرورش روحانی ماحول کے اندر ہو رہی. عائشہ بی بی ماں ہیں، دولت بی بی نے پالا ہے، سید دوست محمد ابا ہیں، علم الدین دادا ہیں، ابو محمد بھائی ہے. اللہ اکبر جل شان. سادات ہی سادات، سادات ہی رحمت ہی رحمت، روحانیت ہی روحانیت، علم ہی علم. ہم لوگوں کو کتابوں میں پڑھنا پڑتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیو، 3 سانس لے کے پانی پیو. یہ تو ہم پڑھیں گے نا کتابوں میں. سادات کے اور عالموں کے گھر کے اندر شروع سے ہی یہ عمل ہوتا ہے. وہاں تو بائیں ہاتھ کا تصور ہی نہیں. تو جو چیزیں ہم جا کر 12-15 سال کے بعد پڑھنا شروع کریں گے
وہ ان کے گھروں میں آلریڈی جاری ہوتی ہیں. تو اس لیے مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ سادات کرام، اولیاء کرام، ان کے گھروں کے بچے وہ روز ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی حدیث کو سیکھ رہے ہوتے. روحانی ماحول میں پرورش، دادا جان کی نظر، سید علی داتار پہ سب کی نظر، اللہ کی نظر، رسول کی نظر، مولا علی کی نظر، آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا فوراً پورا ہو جاتا. اب اللہ تعالیٰ جب کسی کی شان بڑھانا چاہتا ہے نا تو کوئی سبب پیدا کر دیتا، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے اس کی شان بڑھ جاتی ہے. یہ ایک خاص نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہسٹری پڑھ لیجیے. اب دیکھیے حضرت عبد المطلب کی شان بڑھانا تھی تو کیا کیا؟ حضرت ابو طالب کی شان بڑھانا تھی، کوئی نہ کوئی ایسا ہسٹری کے اندر کوئی واقعہ آپ کو ضرور ملے گا کہ اس سے وہ آدمی جو چھپا ہوا تھا ایک دم سے مشہور ہو گیا. یہ اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں لگے رہو، کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا. اب سید میرا علی دتار رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے اللہ تعالیٰ مشہور کرنا چاہتا، ہوا کیا؟ لودھی خاندان کی حکومت. لودھی خاندان تو سنا ہم نے، دربار لگا ہوا ہے. یہ جو لودھی خاندان ہے، اس خاندان کی 1451 سے 1526 تک حکومت رہی. اور محمود بیگڑا جو ہے اس کی حکومت 1458 سے لے کے 1526 تک رہی. اب دہلی کا دربار لگا ہوا ہے، دربار میں لودھی خاندان کی حکومت ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. ایک دم سے ایک آدمی آیا، وہ آدمی بھی ہندو ہے، ہندو، کہتا ہے کہ جی میں قلعہ مانڈو گڑھ سے آیا ہوں، ہمارا راجا مہندی ہندو ہے، میں آپ سے مدد کے لیے آیا. غور سے سننے لگے. ہاں بولو کیا ہے؟ یہ قلعہ بہت بڑا قلعہ تھا، جس کو ہم عام زبان میں قلعہ کہتے ہیں نا، یہ قلعہ ہوتا ہے. بہت بڑا قلعہ تھا، یہ 12 گاؤں کہتے ہیں اس کے اندر آتے تھے. اور آج بھی آپ جائیں اگر انڈیا کے اندر، یہ مانڈو گڑھ کا قلعہ بہت یعنی بڑے قلعوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. میں وہاں سے آیا ہوں، بولو کیا ہے؟ ہمارا راجا جو ہے اب یہ ملک انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ہے. کہنے لگا ہمارا راجا مہندی بڑا ظلم کرتا ہے. سب لوگ سننے لگے. کیا ظلم؟ اس نے ایک بت بنایا ہوا ہے، بہت بڑی ہائٹ ہے اس کی. وہ روز کسی نہ کسی کو پکڑ کے قتل کر دیتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کے خون کا تلک لگاتا ہے اپنے بت کو، بھگوان کو راضی کرنے کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن ہمارا اللہ خون نہیں لیتا، یہ بات یاد رکھنا. یہ تو ابو الانبیاء کے دور کے اندر ہی مسئلے کو حل کر دیا تھا. جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو یہ اس دن کلیئر ہو گیا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں صرف 7 نبی ان کی اولاد سے نہیں ہیں، باقی سارے نبی انہی کی اولاد سے ہیں. تو گویا کہ یہ میسج سارے نبیوں تک آگے پہنچنا تھا کہ دیکھو جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ یہ اس خون لے کے خوش نہیں ہوتا. اگر وہ خون لے کر خوش ہوتا تو اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے. تو اب آپ پوچھیں گے جی پھر خون لے کر خوش نہیں ہوتا تو پھر یہ قربانی کیوں کرتے ہیں ہم عید الاضحیٰ؟ بھائی وہ قربانی جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا ہے مجھے یہ گوشت تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف تمہارے دل کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں. اور اس کے اندر اور بہت سے نقاط ہیں، وہ میں پھر کبھی آپ کو بیان کروں. تو وہ کیا کرتا تھا راجا جو ہے ہمارے گھر کا راجا، وہ بندے کو ذبح کرتا، ذبح کرنے کے بعد اس کا خون کا تلک لگاتا اپنے بھگوان کو. وہ سمجھتا کہ جیسے خوش ہو گیا، اور اس میں وہ کوئی تفریق نہ کرتا. ہندو ملتا اس کو قتل کر دیتا، قیدی ملتا اس کو قتل کر دیتا، آزاد ملتا اس کو قتل کر دیتا، مسلمان ملتا اس کو قتل کر دیتا. تو مسلمان کے دربار کے اندر ہندو فریاد لے کر آیا. لودھی نے حکم دیا اسی وقت، فوراً محمود بیگڑا کو قاصد جاری کیا. یہ میرا خط ملتے ہی تم سنو، اگر رات ہے دن کا انتظار مت کرنا، اور دن ہے خط ملے تو فوراً اٹھو، بھرپور جو ہے وہ حملہ کرو. اللہ اکبر جل شان. تو یہ خط جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو محمود بیگڑے کے پاس جب پہنچا تو فوراً آرمی چیف کو بلایا گیا. کس کے؟ سید میرا علی دتار رحمۃ اللہ کے دادا کو بلایا گیا، سید علم الدین. یہ آیا ہے، اب بتائیے کیا کریں؟ کیا لگے اچھا ٹھیک ہے کرتے ہیں، پھر پریشان نہ ہو، حل کرتے ہیں اسے. آپ اس طرح کیجئے کہ شاہی فرمان لکھیے میرا بیٹا چھٹی پہ گیا ہوا ہے. سید دوست محمد اس وقت چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، تو تم ایسا کرو
کہ قاصد کو بھیج دو اور شاہی فرمان جاری کر دو کہ آپ جو ہے وہ واپس آ جاؤ. محمود بیگڑا نے خط لکھا. خط جو ہے قاصد اوناما پہنچا. یہ اوناما جو ہے یہ سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خود پسند کیا تھا اس علاقے کو. ایک دفعہ محمود بیگڑا نے آپ کو بھیجا کہ فوج لے کر جائیے, کچھ باغی ہیں, کچھ ڈاکو ہیں, ان کا جو ہے نا وہ قلعہ کیجیے, انہیں ختم کیجیے. تو آپ جب جا رہے تھے تو رستے میں یہ اوناما گاؤں جو ہے یہ گاؤں آپ کو بڑا پسند آیا. تو آپ ایک دو دفعہ جب یہاں سے گزرنا ہوا اتفاقی طور پہ, لیکن اس شہر اس گاؤں نے مرکز بننا تھا, یہاں ساری اولاد نے نسل نے رہنا تھا. آپ کو یہ علاقہ, آپ نے وہاں مکان خریدے, زمین خریدی, کچھ آپ کو الاٹ کر دی گئی. تو اوناما گاؤں آپ نے خود اختیار کیا, وہاں مکان بنا لیا. پھر جہاں جہاں آپ کی فیملی کے ممبر تھے وہ سب آپ نے اوناما گاؤں کے اندر ہی بلا لی. تو یہ بڑی پرانی بات ہے. تو اوناما گاؤں کے اندر آپ رہنے لگے, جہاں آج کل آپ کو مزار نظر آتا ہے. تو آپ اوناما گاؤں واپس اپنی فیملی میں تھے. جب آپ کو قاصد ملا, خط آپ کو ملا, آپ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے. 250 فوجی لے کر محمود بیگڑا کے حکم سے آپ روانہ ہو گئے جہاد کے لیے. آپ نے جا کے قلعہ مانڈو گڑھ کا محاصرہ کیا. محاصرہ جب کیا تو بات جو ہے وہ بنی نہیں, فتح حاصل ہوئی نہیں. محاصرہ بڑھتا چلا گیا, دن ہفتے بنے, ہفتے مہینے بنے, مہینے سال بن گئے. کین یو بلیو؟ محاصرہ بڑھ گیا. وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ قلعہ بڑا بہت تھا اور جتنی بھی پیداوار تھی وہ اندر ہی ہو جاتی تھی, اور اندر سے کوئی اس کے سامنے اٹھتا نہیں تھا. کیوں؟ اس نے, راجہ مہندی نے کیا کر رکھا تھا کہ وہ نجومی, جادوگر, تانترک, ان کی ایک پوری فوج بنائے رکھی تھی. اب غریب لوگوں کو جب ڈرانا ہوتا تھا تو اپنی طاقت سے ڈراتا تھا, اور جو لوگ نہیں ڈرتے تھے ان کو جادو کے زور سے ڈراتا تھا, نجومیوں, تانتروں, ان کے منتروں سے, ان کے ہیلے طریقوں سے ان کو ڈرا دیتا تھا. تو ساری قوم جو ہے وہ دبی رہتی تھی. تو جب محاصرہ بہت بڑھ گیا, محمود بیگڑے کو خبر تو ملتی رہتی تھی. ایک دن محمود بیگڑا جو ہے سر سجدے میں رکھ کے رو پڑے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, اے پروردگار عالم میری مدد کر, میری مدد کر, اے اللہ میری مدد کر, مجھے فتح نصیب کیوں نہیں ہوتی. تو جب وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور اس کی آنکھ سے جب آنسو نکلتے ہیں, یہ موتی بن کر اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. محمود بیگڑا جب روئے, آنکھ آپ کی لگ گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں, ایسے جیسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے میرے سامنے حکم ہوتا ہے کہ تم علم الدین کے پوتے کو تم لے کر آؤ, فوج میں جب آئے گا اس کی وجہ سے فتح نصیب ہوگی. اب اللہ, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی شان کو بڑھانا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اور کوئی ہے نہیں. اب اللہ تعالیٰ ہر کام وسیلے سے کرتا ہے. جب بھی تم اس سے کوئی مدد مانگو گے تو وہ کسی نہ کسی کے وسیلے سے کرے گا کام. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام اس دنیا کا یہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اگر وہ چاہتا تو سارے ہی کلہم جمیعاً, اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ, یہ کلو یا جمع آپ جانتے ہیں نا نحو پڑھنے والے, کلہم جمیعا, اگر وہ چاہے تو سارے مومن بن جائیں. نہیں, اس نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا. یہ جہاں عالم اسباب بنا دیا اور جہاں میں اعمال کو اچھے وسیلے سے جوڑ دیا تاکہ دوسروں کی اہمیت بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام, لیکن وہ باپ کے ساتھ پیدا کرتا ہے تاکہ باپ کی عزت بڑھے, رشتہ داری بڑھے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے سکتا ہے جیسے نبیوں کے پاس علم ہوتا ہے, لیکن نہیں, جاؤ جا کے پڑھو تاکہ استاد کی عزت بڑھے, ایک سلسلہ چلے. اللہ تم کو شفا دے سکتا ہے مگر لیکن نہیں, جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کے ذریعے سے دیتا ہے تاکہ ان کا کاروبار چلے, اس کی اہمیت بڑھے. اللہ فوج کے بغیر بھی دشمنوں کو مار سکتا ہے, جیسے ابابیل بھیج کر اس نے مارے, ہاتھی بھی مارے اور ایک بندہ نہیں چھوڑا. ویسے تو ہوتا ہے نا کہ جنگ کے اندر کوئی ایک آدھ تو زندہ بچتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب مارا, جو نبی کے خاندان کو غلام بنانے آئے تھے, اللہ نے جب مارا تو ایک بھی نہیں چھوڑا. تو وہ مار سکتا ہے لیکن نہیں, فوج بھرتی کرو, فوج کا روزگار چلے.
تو خدا کے لیے یہ مسئلہ سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ وسیلے کے تم اس سے بھی جب مانگو گے تو تب بھی کوئی نہ کوئی ملک ہی آپ کو چندہ دے گا, کوئی نہ کوئی امیر بندہ ہی آپ کو چندہ دے گا, جب بھی اس سے بھی جب مانگو گے. تو اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی, تو اس کے لیے کیا ہوا, سید میاں علی دتار, ان کا چہرہ جو ہے نا محمود بیگڑا کو دکھایا گیا, لیکن پھر بھی وہ بادشاہ سادات کی عزت کرتے تھے, بڑے کی عزت کرتے تھے. صبح جب اٹھا نا تو سید علم الدین رحمت اللہ علیہ کو بلایا, آرمی چیف بھی ہے, کہنے لگا سید صاحب آج رات کو خواب آیا. کیا خواب جب بتایا گا مجھے یہ اشارہ ہوا کہ علم الدین کا پوتا اس کو جیت سکتا ہے. سید علم الدین کہنے لگے اچھا صحیح, ٹھیک ہے, شاہی فرمان لکھیے. اب قاصد جو ہے وہ آپ کی طرف بھیجا گیا. تو قاصد جب اس دور کے اندر, آج بھی جب فیڈیکس آتی ہے یا رجسٹرڈ میل آپ کو آتی ہے یا یو پی ایس آتا ہے تو وہ اسی بندے کو پکڑاتے ہیں. تو تب تو شاہی فرمان ہوتا تھا اور سختی ہوتی تھی, ڈھونڈا جاتا تھا کہ جس کے نام ہے وہی ملے. جب بادشاہ نے قاصد کو بھیجا اور خط بھیجا تو اب ڈھونڈا کہاں ہے, سید میرا علی دتار حسینی رحمت اللہ علیہ. وہ ناوا گاؤں میں آیا, اور اس وقت یہ تھا کہ آپ کی شادی کی بات چل رہی تھی. آپ کے ابا کو جانا پڑا کیونکہ بادشاہ کا آرڈر تھا, اور سید دادا آ نہیں سکتے تھے کیونکہ دادا مشیر ہیں بادشاہ کے. تو پھر ماں اور یہی بھائی اور یہی مل کر شادی کی تیاریاں کر رہے. تو جب خط ملا, اپنے خط پڑھا تو ماں کے پاس چلے گئے. دولت بی بی جو دادی اماں کے نام سے مشہور, ماں کے پاس, ماں یہ خط اگر آیا ہے تو دادا کا بھی حکم ہے اور حاکم کا بھی حکم ہے, مجھے چلنا چاہیے, دیر نہ ہو جائے, اور دیر ہوگی تو بے ادبی ہو جائے گی. ماں ہوتی ہے, رسم و رواج کا خیال رکھتے ہو, کہا بیٹے رک جا کچھ دن نکاح پڑھا کے پھر چلے جانا. کہا ماں نہیں, اب جانے تھے. فرشتوں نے آسمان سے پھر ایک منظر دیکھا. سرکار کے ظاہری دور میں تھا, شادی چھوڑی, ان کا تو خیر نکاح ہو چکا تھا اور وہ اور مشکل ہوتا ہے. آج پھر منظر دیکھ رہا ہے کہ نبی ہی کی اولاد نکاح کو چھوڑ کر وہ چیز لینے کے لیے جا رہی ہے کہ جو چیز جنت میں بھی نہیں ہے. وہ کیا, وہ شہادت. یہ شہادت, یہ سر کٹانے کا مزہ جنت میں نہیں ہے, باقی سب مزے جنت میں. سید میرا علی دتار وہاں سے روانہ ہوا, 19 سال کا جوان چلا. اب کچھ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, مختار شاہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے, سید علم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ دادا آپ کے موجود ہیں, سید دوست محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ابا موجود ہیں, اس کے علاوہ اور بڑے بڑے عالم دین اور جید بہادر لوگ بڑے بڑے موجود ہیں فوج کے اندر. یہ ان سے فتح کیوں نہیں ہو رہا مانڈو گڑھ کا قلعہ؟ یہ 19 سالہ لڑکے کو اناوا سے کیوں بلایا گیا؟ پوچھ سکتے ہیں آپ, پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں جو جواب دوں گا وہ جواب یاد رکھنا بھی ضروری ہے آپ کے لیے. بھائی خیبر کے اندر کیا تھا؟ ابو بکر صدیق موجود تھے, حضرت عمر موجود تھے. مولا علی کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے بدر کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کی. یعنی کیا مطلب کہ آپ کے گرد رہے. تو بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے, پھر خیبر کے اندر 29 سالہ جوان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں تلوار پکڑائی؟ چلو جاؤ خیبر کے قلعے کو فتح کرو. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شان بڑھانا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے سپرد کر دی جاتی. تو خیبر کے اندر سب لوگ موجود تھے. 29 سالہ جوان علی کو جو ہے, مولا علی حیدر کرار کو جو ہے وہ تلوار دی گئی اور ان کے ہاتھ پہ قلعہ فتح ہوا. آج بھی سارے جوان موجود ہیں, لیکن آج 19 سالہ جوان کو تلوار دی جا رہی ہے. تو اس وقت علی حیدر کرار تھے اور آج علی میرا دتار ہے. وہ علی حیدر کرار, یہ علی میرا دتار, وہ علی حیدر کرار, یہ علی میرا دتار, وہ علی حیدر کرار, یہ علی میرا دتار. روسی کا خون ہے. تو جب سید میرا علی دتار رحمت اللہ علیہ آپ چلے, بادشاہ کے دربار میں پہنچے, جو ہی آپ اندر داخل ہوئے تو محمود بیگڑا جو ہیں وہ اپنے تخت سے نیچے اترا ہے. آپ کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان گیا, کیونکہ خواب میں یہی چہرہ دکھایا گیا. نیچے اترے سید کے احترام کے لیے آپ نیچے اترے.
ملے، مسکرائے، کہنے لگے خوش آمدید. گفتگو ہوئی، کہنے لگے میں اپنے دادا کے پاس اب چلتا ہوں. تو آپ دربار سے دادا کے پاس پہنچے، دادا کے ساتھ رہے، باتیں ہوئیں. کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں دادا میں اور پوتے میں. رات کا وقت کافی گزر گیا، ہوا چلی، طوفان اٹھا. طوفان جس چیز کو مس کرتا گیا، اڑاتا گیا، لیکن یہ خیمہ بالکل سلامت ہے کہ طوفان نے چھیڑنا نہیں چاہا. اس خیمے کے اندر دادا اور پوتا دونوں سید آپس میں باتیں کر رہے ہیں. طوفان کی جرت نہیں ہوئی، کیا چھوڑو، کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں پاس سے گزر جانا چاہیے. باقیوں کو ادھیڑتا ہوا، اکھیڑتا ہوا چلا گیا. لیکن اس سید زادہ اور ان کے دادا، ان کے خیمے کو چھیڑا نہیں، خیمہ سلامت. اللہ اکبر. یہ ایک اور کرامت پھر رب نے عزت دی اور بڑھایا. صبح ہوئی تو آپ بادشاہ کے دربار میں پھر آئے. اب سید علم الدین بھی آپ کے ساتھ ہے. کہا یہ اب روانہ ہونا چاہتے ہیں. تو سید میرا علی دتار اب بولتے ہیں خود، کہنے لگے مجھے 125 سوار دے دیے جائیں، بس اس کے بعد اللہ جانے، اللہ کرم کرے. 125 سوار لے کر سید میرا علی دتار رحمت اللہ علیہ آپ روانہ ہوئے احمد آباد سے ماڑو گڑھ کی جگہ. ماڑو گڑھ کی طرف جب آپ بڑھے، آپ نے رستے میں ایک جگہ پر اپنی سارے 125 جوانوں کو روک لیا. یہ جو سید زادے ہوتے ہیں، جو ولی کامل ہوتا ہے نا، اس کی ہر بات کے اندر تبلیغ ہوتی ہے اور اللہ اللہ ہوتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہر چیز، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. روک لیا سب کو، روک کے کہنے لگے سنو، میں تمہیں منصوبہ سمجھا دیتا ہوں. ابھی پہلا یہ ہے جو سب کے لیے ضروری ہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی. دوسری بات، دوران جنگ بھی ذکر خدا بند نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ذکر کرتے رہو، تمہارے پاؤں مضبوط رہیں گے، اور جو ذکر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ذکر نہیں چھوڑنا. فوج کا دستہ مانڈو گڑھ روانہ ہوا. راہ میں نماز باجماعت ہو رہی ہے. کیوں؟ سید سجدہ نہ کرے تو سجدہ نہیں. کیا مطلب؟ یعنی سجدہ کرنا سید کی پکی عادت ہوتی ہے. آپ قلعے کے سامنے سے نہیں گئے، فوج آگے بھی آلریڈی وہاں تھی. آپ نے پورا معائنہ کرا تو دیکھا کہ جس طرف پانی ہے وہ دیوار آپ کو کمزور لگی. آپ اپنے 125 سوار کو لے کر اس طرف چلے گئے. اس طرف جب گئے تو پانی وہاں چوڑا بھی ہے اور گہرا بھی ہے. پانی کو خود کھود کر زمین کو اور گہرا کر دیا گیا کہ تاکہ اس طرف سے حملہ نہ ہو سکے. سید میرا علی دتار اپنے 125 سوار کو لے کے دریا کے کنارے پر، ندی دریا جو ہے اس کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے. کنارے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کے اندر رستہ بنا دیا گیا تھا. تو اللہ کے حکم سے یا پانی ہمیں رستہ دے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے جا رہے ہیں. آپ نے جب یہ جملہ کہا، پانی نے رستہ دیا، آپ نے سانے اس سے کہا سب میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ. تمام کے تمام لائن بنا کر آپ کے پیچھے جا رہے ہیں. دوسرے کنارے تک پہنچ گئے. یعنی کنارہ کیا تھا؟ وہ قلعے کی دیوار تھی. وہاں تک پہنچ گئے، سب بالکل صحیح سالم، کوئی بھی ڈوبا نہیں. جب وہاں پہنچے، اب یہاں میں روایات کچھ مختلف پڑھتا ہوں. ایک نے یہ لکھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو حکم دیا، چھلانگ لگا، تو گھوڑے نے 18 فٹ کی دیوار کو پھلانگ گیا. ایک یہ ہے کہ آپ نے وہاں 125 کو یہ کہا کہ تم لوگ جلدی سے یہاں سرنگ کھود دو. اور بھی فوجی آپ نے بلا لیے تو سرنگ کھود دی. تو جب وہ آپ نے ٹنل بنا لیا تو ٹنل جو ہے وہ کھلا جا کر اندر جا کے قلعہ کے اندر جا کے کھل گیا. وہ پوری دیوار کے نیچے سے آپ نے پورا سرنگ بنا دی. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ اس دیوار کو پھلانگ کر بمائے اپنے ساتھیوں کے اندر چلے گئے. اور جس وقت آپ اندر گئے اس وقت فجر کا وقت تھا. فجر کے وقت جب آپ پہنچے، کیا شان ہے یار سید زادے کی. سید میرا علی دتار فجر میں پہنچے تو نماز کا ٹائم آپ نے فوراً پہلے نماز ادا کی. یہ ہے اللہ کے ولی، یہ ہے تصوف، نماز ادا کی. کوئی ڈر نہیں. پتا بھی ہے محافظ ہوں گے، لیکن وہ نا رات کے اندر کچھ ایسا، محافظوں کو بھی کچھ عجیب سا لگ رہا. یہ کیا ہے؟ کچھ یقین نہیں ہو رہا. نماز پڑھنے کے بعد جب یک بارگی آپ آگے بڑھے،
اب فوجیوں کو پتا چلا. تو سید میرا علی دتار جو ہیں وہ بادشاہ کے گھر جہاز محل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے گرد تو ظاہر محافظ ہوں گے. اب محافظوں نے کیا کیا, سید میرا علی دتار کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا. لڑائی شروع ہوئی. لڑائی جب شروع ہو گئی کئی مرنے لگے. اب اندھیرے میں کچھ کو پتا نہ چلے, وہ زیادہ مر رہے ہیں. اب ظاہر انہوں نے نماز پڑھی ہے, ان میں ہوش ہے, ذکر کر رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. جب شور سنا گیا تو بادشاہ بھی باہر آ گیا, راجہ مہندی باہر آ گیا. باہر آیا تو ساتھ نجومی بھی, ساتھ جادوگر بھی, سارے, کیونکہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو سب اسی کیفیت میں ہوتے ہیں, تھوڑا سا سو لیا, جاگتے رہے, سارے حاضر ہوتے ہیں. تو یہ نجومی, یہ جادوگر, یہ سارے سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سید میرا علی دتار یوں بڑے. تو راجہ پوچھتا ہے یہ کون ہے. اب نجومیوں سے پوچھنے لگا تو ایک نجومی بیچ میں سے بڈھا سا بولا, کہنے لگا یہ لڑکا ہی تمہیں مارے گا. سید میرا علی دتار کا چہرہ جب پڑا, نظر جب پڑی ان کے چہرے کے اوپر, اب یہ راجہ بھاگا کہ جو میرے محل تک پہنچ چکا ہے وہ مجھ تک بھی پہنچے گا. آپ دوڑا, دوڑتے ہوئے اتنا دوڑا, یعنی جس کو تم کہتے ہو بھاگ گیا, نیل کھنٹ کے جا کے لوہانی غار کے اندر چھپ گیا. اتنی دہشت اس سید زادے کی, سید میرا علی دتار. میں تو ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے مولا علی کی پوری توجہ اس وقت سید میرا علی دتار کے اندر ہے کہ میرا بیٹا اس وقت مسلمانوں کے نہیں بلکہ ہندوؤں کو, یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہندو بھی ظلم کا شکار تھے اور ان کو بھی نجات دلا رہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے گئے. تو فل مولا علی کی نظر آپ کے اوپر, آپ اس کے پیچھے پیچھے. جب یہ بھاگ گیا, اب تلاش کرنے لگے. لوہانی غار میں جا کر اس کو پکڑ لی. غار میں جب پکڑا تو آپ کے بھی جو فوجی جوان تھے وہ باہر کھڑے ہو گئے. سید میرا علی دتار تلوار نیام میں ہے, اب آگے گئے, آپ نے تلوار نکال لی, سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تیار ہو, تو نے بہت ظلم کیے, بڑے بندے مارے, تو نے اپنی ہیرے آیا کو مارتا رہا. اب یہ جب ڈر گیا, اب اس نے چال چلی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے لیے یہ جو چوٹی ہوتی ہے نا, یہ اوپر بالوں کی گلٹ ہوتی, یہ بڑی اہم ہوتی ہے ان کے لیے. اب اس نے سوچا میں کیا کروں, میں جان کیسے بچاؤں. کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں, میں آئندہ کچھ نہیں کروں گا. اپنی تلوار اس نے یوں رکھ دی ایسے, وہ چونچ جو ہے نا وہ زمین میں, اس کی جو وہ زمین میں گڑی اور تلوار یوں کھڑی ہے لیکن زمین پہ, تو وہ چوٹی کاٹ کے آپ کے حضور دے دی. یہ لیجیے. آپ نے کہا جب اس نے چوٹی کاٹ دی ہے تو یہ تو انتہا ہے, عاجزی یعنی یہ سرنڈر ہونے کی انتہا ہے یہ اس کے لیے. آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا. تلوار جو ہے وہ نیام میں ڈالی. اب اتنی تو نہیں کہ وہ آدھی اندر ہے اور آدھی نیام سے باہر. آپ اس کی چوٹی بالوں کو پکڑے. جو ہی آپ اس کی چوٹی کو پکڑنے لگے, اس نے اصل میں چال چلی تھی, دھوکہ کیا. اس نے تلوار نیچے سے اٹھا کے وار کیا اور آپ کی گردن کاٹ ڈالی. گردن جو ہے وہ آپ کے تن سے جدا ہو کے نیچے گری تو حیران رہ گئے فوجی جوان بھی اور وہ بھی سب. آپ نے اپنے نیام سے یوں تلوار نکال کر اتنے زور سے ماری کہ اس راجہ مہندی کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. 2 ٹکڑے جب اس کے ہو گئے, اب آپ کا جسم آرام سے نیچے گرا. سید میرا علی دتار, فوجی جوان دم بخود آنکھیں یوں کھلی کی کھلی رہ گئی. یار یہ کون ہے کہ سر جسم کے اوپر نہیں ہے اور پھر تلوار نیام سے نکال بھی لی اور اس کے اوپر اور وار بھی کر ڈالا. اللہ اکبر جل شانہ. خاموشی تاری. آپ کا جسد انور زمین پر آیا. اس جگہ آج جھرنا ہے. مجھے عبدالغفار میمن بتا رہا تھا, یہ احمد آباد سے کہہ رہا تھا کہ اس جگہ جھرنا ہے. اور اس کی بات ہوئی سید یاور علی سے. یہ سید یاور علی خادم انہی کی اولاد میں سے. تو یہ آج وہاں جھرنا ہے اور بہت میٹھا پانی. کیوں نہ میٹھا پانی ہو, وہاں حسین کے بیٹے کا خون گرا ہے. یہ ولی ہمارے لیے کیا کچھ کرتے رہے اور آج ہم ان سے بدتمیزیاں کرتے ہیں, آج ہم ان کی توہین کرتے ہیں. اللہ کے بندو, ہندوستان میں خاص طور پر رہنے والے مسلمانوں کو تو ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے. ان کے گھروں میں جو کلمہ ہے, ان کی زبانوں پہ جو کلمہ ہے, یہ کلمہ ان ولیوں کا صدقہ ہے. اب شور برپا ہوا. راجہ کے مر جانے سے پورے قلعے پر قبضہ ہو گیا. فوجی جوان تو دیکھ ہی چکے تھے, یہ باقی بھی سب آ گئے. سب کو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے. ہر ایک حیران.
اللہ تعالیٰ نے سید میر علی دتار کے مرتبے کو بڑھا دیا, درجے کو بڑھا دیا. آپ کا محمود بیگڑا خود آیا, سید علم الدین وہاں خود تشریف لے آئے, آپ کے بابا سید دوست محمد وہاں خود تشریف لے آئے, سب اکٹھے ہو گئے. ایک عجیب منظر تھا. تابوت منگایا گیا, اس کے اندر آپ کا جسد انور رکھا. آپ کو معلوم ہے شہید کو نہلایا نہیں جاتا, یہ یاد رکھنا. ہاں, ورنہ دوسرے لوگوں کو تو غسل دیا جاتا ہے نا, شہید کو نہیں نہلایا جاتا. اللہ کو اس کا خون اتنا عزیز ہے کہ ہمارا خون نکلے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہمارا خون ہمارے جسم پہ لگ جائے تو خون پلیت ہو جاتا ہے. شہید کا خون سمیت خدا کی بارگاہ میں پہنچاؤ. یہ ہے سید میر علی دتار کا مقام. باقی سب لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے, سید میر علی دتار نہیں. رب کہتا ہے خون سمیت میری بارگاہ میں آئے, ان کا خون مجھے سب سے زیادہ عزیز. یہ شہید ہی تو ہیں جس کا خون عورتوں کی عصمت بچاتا ہے, جوان عورتوں کی حیا ان کا پردہ بنتا ہے, یہی بوڑھوں کی لاٹھی بنتا ہے, یہی ملک کی باؤنڈری بنتا ہے, یہی ملک کو سنوارتا ہے. سید میر علی دتار صرف ولی ہی نہیں, اس نے ہندوؤں کو بھی ظلم سے بچایا, ساری قوموں کو بچایا. آپ کا جسد انور تابوت میں رکھا گیا اور اونٹنی پر رکھ دیا, اور اونٹنی روانہ ہو بڑے اعزاز کے ساتھ. پوری فوج پیچھے چل رہی ہے, بادشاہ ساتھ چل رہا ہے, اور بڑے جاہو حشم کے ساتھ, بڑی عزت و احترام کے ساتھ سالار اعظم میر علی دتار شہید رحمت اللہ علیہ کا جسد انور جا رہا ہے. تو ایک جگہ پر آ کر اونٹنی رک گئی. اوناوا جب پہنچا تو ایک جگہ پہ آ کے رک گئی, بیٹھ گئی, پھر اٹھی نہیں. یہ کون سی جگہ تھی؟ جب سید میر علی دتار چلنے لگے تھے نا اوناوا سے, گھر سے چلتے ہوئے آپ کو یہ جگہ پسند آئی, یہاں آپ بیٹھ کر وضو کیا آپ نے. اور معلوم ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم مسواک بھی کرتے ہیں. مسواک جب آدمی کر کے نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی کس کرتے ہیں, چومتے ہیں اسے. مسواک کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے, مسواک کرنے والے کی آواز خوبصورت ہوتی ہے, مسواک کرنے والے کے دانت اچھے ہوتے ہیں, مسواک کرنے والے کے مسواک کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کی نماز جو ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. حضور آخری عمل آپ کا کیا تھا معلوم ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہچان گئی کہ حضور کیا چاہتے ہیں. آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے. پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے منہ میں مسواک کو چبایا, اور چبانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی. یہ مسواک بڑی امپورٹنٹ ہے. تو حضرت سید میر علی دتار رحمت اللہ علیہ نے جب جانے لگے تھے تو آپ نے مسواک کرا, مسواک کر کے وضو کیا, تو وہ مسواک آپ نے لے کر وہیں گاڑ دی تھی. اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور کرامت آپ کی کہ سید میر علی دتار رحمہ اللہ نے بس ہاتھ ہی لگایا تھا اس لکڑی کو, لکڑی دبا دی, وہ پورا درخت بن گئی, اگ گئی. اور آج بھی وہ درخت بنا ہوا ہے. پہلے لوگ آتے تھے, کاٹتے تھے, مسواک بناتے تھے, مسواک کرتے تھے, کہ اس درخت سے مسواک کری ہے حضرت میر علی دتار رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو جب چیز فری میں ملتی ہے نا یا آسانی میں ملتی ہے تو خراب کر دیتے. اب وہ یہ ہے کہ اب اسے ذرا چھپا دیا گیا. لیکن آپ اگر خادم سے عرض کریں گے وہاں جا کے, جو سارے حسینی ہیں اور آپ کے بڑے بھائی کی اولاد سے ہیں, آپ ان سے عرض کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کو تبرک کے لیے وہاں سے لکڑی کاٹ کے دے سکتا ہے. تو اس جگہ پہ جب آپ وضو کر رہے تھے, مسواک کر چکے تھے, اور سفر کے نفل پڑھ کر, سفر روانگی کے جو نفل تھے وہ پڑھ چکے تھے, تو آپ کے من میں یہ آرزو آئی کاش کہ میری قبر بھی یہاں بنے. ایک آرزو تھی, کبھی کبھی سوچ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا. اسی جگہ پر آ کر اونٹنی رک گئی. رکی تو آپ سمجھ گئے آپ کے والد گرامی دادا بھی یہیں آپ کا روزہ بنانا ہے, تو وہاں آپ کی قبر انور کو جو ہے وہ بنا دیا گیا. اللہ 29 محرم یہ سید زادہ شہید ہوا 897 ہجری میں. آپ کا مزار اناما گاؤں میں کے اندر ہے. یہ گاؤں ملک انڈیا کی ریاست گجرات میں ہے اور احمد آباد سے 70 کلومیٹر دور ہے. سر سیاجی راؤ گائیکواڑ نے بنوایا. آپ کی قبر کا فیض آج بھی جاری ہے. ہندو, سکھ, مسلمان سبھی آتے, عیسائی ہیں سب, جس کو جادو ہے, نظر بد ہے, اسیب ہے, جن ہے, سب آتے اور آ کے فیض پاتے.
یہی تو تصوف کا خاصہ ہے. میں نے ابھی میرے دوست ہیں حسیب مقصود احمد، بہت پیارا بچہ ہے، یہ غوث پاک کے جتنے ہیں چیزیں وہی لکھ رہا ہے. اس نے جو ہماری پروفائل پکچر بنائی ہے، کیا غضب کا لوگو بنایا ہے. اس میں نے اسے کہا کہ یہ لکھو تم، اونلی تصوف کین یونائٹ دا پیپل. یہ لکھو. یہ تصوف ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. ملا کے پاس کی بات نہیں، تصوف ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. اور ولیوں نے کیا. جاؤ جا کے دیکھ لو. سید میرا علی دتار کے دروازے کے اوپر، در کے اوپر تمہیں ہندو بھی نظر آئے گا، سکھ بھی نظر آئے گا، عیسائی نظر آئے گا، مسلمان نظر آئے گا. یہ ہے ولی کامل. اولیاء کرام اور صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں، یہ رنگ نہیں دیکھتے، یہ نسل نہیں دیکھتے، یہ مذہب نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح رب تک جا سکتا ہے. وہ برائی سے نفرت کرتے ہیں، بندے سے نہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں. یہاں چاندی کے دروازے ہیں اور ایک جنتی دروازہ ہے. جب سید میرا علی دتار کے دربار پہ جائیں گے تو وہاں چاندی کے دروازے ہیں اور ایک دروازہ جنتی دروازہ. اور جنتی دروازہ جب کبھی کہا جائے گا، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میں یہاں گیا، بزرگ نظر کرم فرماتے ہیں مجھے اسپیشل طور پر، جبکہ وہ اس دور میں کھلتا نہیں ہے. آپ اگر بابا فرید کا لیکچر سنیں گے تو آپ دیکھ لیں گے. اسپیشل طور پر میں باب جنت کو ہاتھ لگا رہا ہوں. انہوں نے دروازہ کھولا میرے لیے. تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے جنتی دروازہ تو کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، یار یہ جنتی دروازہ کیسے ہو گیا. ایک بات عرض کروں، میرے نبی نے فرمایا کہ قبر جو ہوتی ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. تو ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے نا. اور مولوی اپنے ہر مقتدی کو جنت کے باغوں میں سے باغ دے رہا ہے. تو بھائی جب قبر باغ ہو سکتی ہے تو قبر کے پاس جنتی دروازہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ باغ پر زمین زیادہ لگتی ہے یا دروازے پہ زمین زیادہ لگتی ہے؟ سید میرا علی دتار رحمۃ اللہ علیہ جہاں لیٹے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ایک شہید لیٹا ہوا ہے. اور وہاں جب آپ جائیں گے تو دادی اماں کی چکی، یہ دادی اماں کی چکی کیا ہے؟ وہ چکی ہوتی ہے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی گندم پیستی تھی، اسی میں وہ آٹا بناتا. پرانے دور تک آپ کے جو نانی کی جو امی ہے نا، اس کے دور میں، یا نانی تک بھی ہو سکتا ہے پاسبلٹی، وہ یہی ہوتا تھا کہ اٹھتی تھی صبح، نماز پڑھتی، نماز پڑھنے کے بعد وہ گندم ڈالتی، قرآن پڑھتی رہتی اور اس کو گندم کو پیستی رہتی. اب تو خیر بڑی بڑی دکانیں کھل گئی، بلکہ آٹا پیسا ہوا آپ کے گھر آ جاتا ہے. تو وہ چکی پیستی، وہ چکی تھی. اس چکی کی خاصیت اتنی تھی کہ دادی اماں نے گندم کو پیستے ہوئے اتنے قرآن پڑھے تھے، اتنی مرتبہ درود پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اوپر رحمت نازل فرما دی. تو کوئی جب آتا تھا تو چکر ذرا لگاتا تھا، کیونکہ وہ پارٹ گھومتا ہے نا، تو جوں ہی وہ چکر لگاتا تھا تو وہ چکر ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اندر جو جن ہوتا تھا وہ یوں بندتا چلا جاتا تھا. تو پھر ایک دم سے وہ قید ہو کر اس کی جان چھوڑ دیتا تھا. اس کا سانس ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کا سانس بند ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ چکی چھوٹی تھی، اب اس کے اوپر گنبد بنا دیا گیا، اور یہ سب سے اوپر والی بلڈنگ پر ہے. تو جن لوگوں کو جن ہوتا ہے، اسیب ہوتا ہے، وہ وہاں جا کے چکر لگاتے ہیں، 7 چکر یا 7 چکر لگاتے ہیں. تو وہ جیسے چکی چلتی تھی، وہ ایسے ہی جب جو بندہ گھومتا جاتا ہے تو اس کے اندر جو اسیب ہوتا ہے، وہ جن جو ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے جیسے کوئی چیز جکڑتی جا رہی. اس بی بی کی برکت. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہا کرتا ہوں، میری بہنوں، یہ جتنا میرا جو ذکر، جب بھی کھانا پکانے لگو، کھانے کی کوئی چیز ہو، درود شریف، قرآن، یہ چیزیں پڑھا کرو، پھر دیکھو تمہارے کھانے میں کتنی برکت آتی ہے اور تمہاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت سے رکھتا ہے. یہ دیکھو دادی اماں اس چکی کو قرآن پڑھتے ہوئے اس میں گندم پیستی تھی. آج تک وہ چکی جو ہے وہ اناوا گاؤں کے اندر محفوظ کر لی اللہ تعالیٰ نے کہ اس پہ قرآن پڑھا گیا ہے. بھائی یہ نکتے ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں بیچ میں. ہم لوگ تو فوراً دیکھتے ساری شرک اور کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی چکی کو بھی محفوظ کر لی، اس طرح سے محفوظ کر لی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کو آج تک محفوظ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے پاؤں کو چوما ہے، آج تک محفوظ ہے. اب وہاں دادی اماں کی چلا گاہ بھی ہے، سید میرا علی دتار کا روزہ ہے، آپ کے ماموں حمزہ شہید کی قبر ہے، آپ کے خاندان کے افراد ہیں. وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کو بڑا خوبصورت مزار ہے. اب وہاں 2 چیزیں ہیں.
جو مجھے نظر آئیں چکی کا چکر ہے اور لوبان کا دھواں ہے. یہ دو غالب عنصر ہیں وہاں کے جہاں سے رحمت ملتی ہے. اب یہ جو لوبان ہے، ماموں کی قبر کے پاس عصر کی نماز کے بعد لوبان سلگایا جاتا ہے. دادی اماں کی قبر پہ بھی لوبان سلگایا جاتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد سید میرا علی داتار شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر لوبان جو یہ سب سے بڑا ہوتا ہے. یہ کیا ہے کہ ایک انگیٹھی ہے، وہ بڑی اسپیشل سی بنائی گئی ہے. وہ جو خادم ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ لیتے، وہ ایک اوپر اس میں کولے، یہاں وہ لوبان رکھا ہے، یہاں سے وہ اٹھاتے ہیں اور یوں ڈالتے ہیں. جب ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر روزہ انور ہے اس کو خوشبو دی جاتی. اب وہ فضا کے اندر جو ہے وہ لوبان کا دھواں پھیلا. اب یہ باہر آ جاتے ہیں. باہر فجر کی مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ لائن بنا کر سب کھڑے ہیں، لائن بنا کر کھڑے ہیں. اب یہ لوبان ڈالیں گے، اس کا جب دھواں نکلتا ہے وہ دھواں میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مس کی ہوئی فضا کو چھوتا ہے. اس کے بعد لوگ جو ہے اپنا منہ آگے کرتے ہیں. وہ دھواں جب لیتے ہیں تو جس کو جن یا جادو یا اسیب جو بھی اثر ہوتا ہے وہ اس سے اثر جو ہے وہ زائل ہونے لگ جاتا ہے، اثر جو ہے وہ زائل ہوتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اسے اپنے منہ میں لیتے ہیں. جو ہی وہ دھواں لگتا ہے تو جن تڑپتا ہے. جن جب تڑپتا ہے تو سید یاور علی وہاں کے خادم ہیں عبدالغفار میمن نے ان سے بات کری اور مجھے بتایا، وہ پھر اندر سے آوازیں آتی ہیں. کوئی شیر کی طرح جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے اس کے سام کی سی آواز آ رہی ہوتی ہے اور آوازیں آتی، میرا چھوڑ دو، میرا چھوڑ دو. اب یہ اس کی اپنی آواز نہیں. اگر عورت بول رہی ہے تو عورت کی آواز عورت جیسی نکلنی چاہیے، نہیں، عورت کے منہ سے آواز شیر جیسی نکل رہی، عجیب قسم کی آواز نکل رہی ہے. اصل میں وہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. ہاتھ جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے. اب وہ لبان جو ہے وہ دھواں جب لگتا ہے تو بس تکلیف ہونے لگ جاتی. اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، یہ سب روٹی بہانا ہے. یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو قرآن مجید سے مثال دے دوں، ایمان مضبوط ہوگا. سنیے، یہ جو فضا ہوتی ہے نا، فضا یہ جس سے مس ہو کر آتی ہے نا اس کا اثر لیتی ہے. پھول پڑے ہوں گے نا تو ہوا جب گزرے گی نا تو خوشبو آئے گی. گند پڑا ہوگا نا، جب ہوا گزرے گی نا بدبو آئے گی. لیکن ابھی بھی آپ کو اگر یہ عقلی بات ہے، قرآن مجید تو پڑھا ہوگا، سورہ کاف ہے نا، حضور نے کہا پڑھا کرو، بڑے مسئلے ہیں اس کے اندر. سورہ کاف کی آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک آپ کو بار بار پڑھنا ہے. 60 سے 60 سے لے کے فرام 60 ٹو 64، 60 سے 64 جگہ آپ پڑھیں گے تو میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے تیرے کسی بندے سے ملنا ہے. بات طویل، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے بندے سے ملنا ہے تو تم چلو. تو یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے گی وہاں ہی وہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو تل لیا. تلنے کے بعد رستے میں آپ نے کہا کھاتے جائیں گے. جہاں زندہ ہو کے یہ چل پڑی وہاں وہ بندہ ہے. تو ساتھ آپ کے بھانجے یوشع بن نون تھے، چل پڑے. رستے میں ایک جگہ پہ مچھلی جہاں حضرت خضر علیہ السلام، جس کو خضر بولتے ہیں، یہ خضر ہے لفظ، حضرت خضر علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں جب وہ پہنچے تو مچھلی وہاں جو ہے وہ زندہ ہوگی. اب حضرت خضر علیہ السلام وہاں تھے، فضا اس کو اس جگہ کو مس کری. اس فضا نے اس مردہ مچھلی کو ٹچ کیا. وہ فضا کا مردہ مچھلی کو ٹچ کرنا تھا کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. اب اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح رستہ بناتی ہوئی نکل گئی. تو معلوم یہ ہوا، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا جسم جہاں موجود ہے ان سے مس کرنے کے بعد ہوا کے اندر جو ہے وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے. اور سید میرا علی داتار کا جسد انور یہ زندہ ہیں. آپ کا جسد انور جو ہے وہ زمین سے مس کرا، وہ زمین سے فضا مس کرتی ہے، اس فضا سے لبان کا دھواں مس کرتا ہے. وہ لبان کا دھواں جب اس کو پہنچتا ہے تو اللہ نے وہاں ان کو یہ صلہ دیا ہے. وہ پھر فضا میں وہ لبان جو ہے وہ دشمنوں کو، منکروں کو تکلیف دیتا ہے. جن دشمن ہے، یہ جادو، یہ اسیب، یہ سارے یہ دشمن چیزیں، یہ جتنی نقصان دہ چیزیں، اس کو پھر بڑی تکلیف دیتا ہے لبان کا دھواں. تو پتا چلا کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں ہیں تو یہ وہ پھر چیخیں نکلتی ہیں ان لوگ، اثر کو زائل کر دیتا. آپ لوگ بھی ضرور جائیے. آپ نے جانا ہو تو ممبئی سے بس جاتی ہے، لیکن بس قریب جاتی ہے، سامنے حسینی گیٹ پر اتارے گی. اور اگر آپ نے بس سے جانا، ٹرین سے جانا ہو تو پھر باندرا اسٹیشن سے شام کو ٹرین چلتی ہے. لیکن ٹرین جب اونجھا اسٹیشن پہ رکے گی آپ اترو گے تو وہاں سے آپ کو آٹو پکڑنا پڑے گا. تھوڑا سا تکلیف ہے، پر میرا مشورہ ہے جہاز سے مت جانا، کیونکہ جہاز جو ہے وہ جا کر آپ کو احمد آباد سے جب آپ ایئرپورٹ سے اترو گے تو 80 کلومیٹر پھر وہ دور ہو جائے گا اور آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا.
تو ضرور جائیے گا، یعنی میری طرف سے فاتحہ جو ہے وہ وہاں پڑھ دے. میں نے تو یہاں بھی بہت فاتحہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ سالار سید میران داتار حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے اور بلند